السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز حاضرین حاضرات، سورۃ المحمد کی تال پارہ نمبر 26، آیات مقدسہ نمبر 16 تا 19 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں، بلکہ پچھلے جو 2 رکوعات ہم سن رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک طرف سچی جماعتوں کا تذکرہ فرمایا اور دوسری طرف جھوٹی اور باطل جماعتوں کا ذکر ارشاد فرمایا، اور یہ جو تحلیل و تجزیہ فرمایا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سچی جماعت صحابہ، اور مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب اور اس کی پوری پارٹی، اس کا پورا مافیا، اصل میں ان کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سچی جماعت کو حق قرار دیا اور ان جھوٹوں کو باطل قرار دیا، اور مقابلہ ہو گیا تو مقابلے میں یہ لازم قرار دے دیا کہ باطل کی جو قیادت ہے اس کو قتل کر دیا جائے، ان کا خون بہایا جائے، اور باقی جو ہے لوگ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ آج کے ان آیات میں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو کفار کا حامی ہے۔ اصل میں یہ کفار میں سے ہی ہیں، لیکن ان کا حملہ اور بھی بڑا گہرا ہے۔ یہ عنوان کے مسلمان ہیں، لیبل اسلام کا لگاتے ہیں، مسلمانی کا لگائیں گے، قرآن کا لگائیں گے، حدیث کا لگائیں گے، لیکن ان کا جو عمل و کردار ہے وہ کافروں والا ہے۔ اصل میں یہ کافروں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے اعلی کار ہیں۔ سنیے اللہ کیا کہتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ ان میں سے بعض وہ ہیں، یعنی جو منافقین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور کان رکھتے ہیں آپ کی طرف، الیکا، آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں کہ بڑی جیسے توجہ کر رہے ہیں، لیکن اندر چونکہ کھوٹ ہے، فی قلوبہم مرض، لہذا اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب نکل آتے ہیں آپ کی طرف سے، قالوا کہتے ہیں، للذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے سچا علم دیا ہے، سچی جماعت ہے، ان سے کہتے ہیں، ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے اس شخص نے؟ یہ جو ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں اور بڑی توجہ سے ہم نے باتیں سنی ہیں، تو یہ کیا کہتا ہے؟
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بات کرتے ہیں، قربانی کی بات کرتے ہیں، مال اور جان کی قربانی کی بات کرتے ہیں تو یہ مذاق سمجھتے ہیں اور تانا زنی کرتے ہیں، یہ تانے دے رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ واتبعوا اہواءہم، اصل میں یہ منافقین اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فرش کے پاس، عرش کے پاس ہیں، اللہ رب العزت کے عرش کے پاس کھڑے ہیں، اور جو بھی اس طرح کا منافق اور کافر ہوتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور مہر کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ پکا منافق اور پکا کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اب اس کا ایمان لانا ممکن نہیں رہتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اصل میں یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، دیکھیے جو سچی جماعت ہے اللہ کی جماعت، حزب اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راستے پر رکھتے ہیں تو زادہم ہدی، ان کو اس میں اور بڑھا دیتے ہیں، ان کی عقل، ان کی سمجھ، ان کی مینجمنٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ وآتاہم تقواہم، اللہ ان کو تقوی عطا فرماتے ہیں۔ ایک طرف وہ سچی جماعت اللہ سے رہنمائی لے کر جب آگے بڑھتی ہے تو اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، اور پھر جتنی بھی کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو تقوی دیتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پس کیا یہ انتظار کرتے ہیں إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، یہ تو بس قیامت کا انتظار کرتے ہیں، اور انتظار کیا ہے، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ اچانک قیامت آ جائے۔ فقد جاء اشراطها، حالانکہ اس کی جو شرائط ہیں وہ آ چکی ہیں، اس کی نشانیاں آ گئی ہیں، اشراط نشانیاں آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، بس کیسے ان کو نصیب ہوگا جب وہ آ پہنچے گی، ذِكْرَاهُمْ، ان کو سمجھ حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا کیسے نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بڑا شاندار تجزیہ ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے منتظر ہیں کہ اچانک آ جائے گی، اور اگر آ گئی تو کیا یہ سنبھل پائیں گے، کیا نصیحت حاصل کر سکیں گے، کیا اللہ رب العزت کی جو پہچان ہے وہ حاصل کر لیں گے، اللہ کی رہنمائی کو سمجھ لیں گے؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، یہ قیامت ہی تو ہے، اللہ کے عذاب آئے مختلف شکلوں میں، پوری تاریخ بڑی پڑی ہے اور ہم بھی مسلسل سن رہے ہیں۔ پھر اس سے بڑی قیامت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، غزوہ بدر کے موقع پر ہلاک ہو گئے، اور پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، اللہ کا گھر بھی پاک صاف ہو گیا، بتوں سے، ظالم نظام سے پاک اور صاف ہو گیا، ہر طرف اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، برکتیں نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو گئے۔ آج حکمران کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے قومی انقلاب برپا کر دیا، پورے حجاز پر انقلاب آ گیا۔ اس لیے قیامت جب آئے گی تو پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں
اور آپ کے ذریعے ہمیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ بس آپ جان لو انَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بے شک کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ ہے، اللہ حاکم مطلق ہے، اللہ ہی آل ان آل ہے، اللہ رب العزت رب الناس مالک الناس الہ الناس، صرف اللہ کی ذات اقدس۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور معافی مانگو اپنے گناہوں کی اور مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ آپ لیڈر ہیں، آپ قائد ہیں، جماعت کے رہبر ہیں، لہذا جو رہبر ہے، قائد ہے، وہ اللہ سے مغفرت مانگے گا، توبہ کرے گا اپنے لیے بھی اور اپنی جماعت کے لیے بھی۔ تو یہی طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہر موقع پر حضور خود بھی استغفار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دن میں 100 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ اپنے لیے بھی استغفار کیجئے اور اپنی جماعت کے لیے بھی استغفار کیجئے، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یعلم متقلبکم اللہ جانتا ہے جو تمہاری بازگشت یعنی جہاں جہاں جانا تم نے، ومثواکم اور تمہارا گھر تمہارا ٹھکانہ، اللہ کو پتہ ہے سب کچھ۔ لیکن سچی جماعت کا ٹھکانہ، سچی جماعت کا گھر، اس کا قیام کہاں ہوگا؟ مثل الجنت التی وعد المتقون۔ اور جھوٹوں کا کہاں ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فیصلہ پیچھے دے دیا، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم۔ میرے عزیزو، یہ وہ تجزیہ ہے جو سچی اور جھوٹی جماعتوں کا ہے۔ اللہ رب العزت اس نفاق سے بھی بچائے۔ کفر، شرک اور نفاق، یہ تینوں وہ سوچیں ہیں جو باطل سوچیں ہیں، جس کے ذریعے انسانیت کی تباہی ہے، جس کے ذریعے سے معاشروں میں فساد پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر کامیابی ہے تو اعلیٰ نصب العین میں ہے، فلسفہ توحید میں ہے، اس کے غلبے میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی تعلیم، سچی تربیت اور اپنے ساتھ جو اللہ سے سچی محبت ہے وہ عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔